بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم. گزشتہ جمعے میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے متعلق باتیں ہوئی تھی کہ جو سفر المظفر کے مہینے کے متعلق جو بعض مسلمانوں کا غلط عقیدہ ہے، جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے میں سفر کرنا، شادی بیاہ کرنا اور ہر نئے کام کو کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. آج کے جمعے میں ذکر کے متعلق گفتگو ہوگی. ذکر کئی معنوں میں اور اس کے کئی معنی مراد لیے گئے. قرآن کریم کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں ذکر سے قرآن مجید مراد ہے. اور کہیں ذکر کے معنی یاد کرنے کے آتے، جیسے آپ کسی مجلس میں کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کے معنی میں بھی کبھی ذکر مراد، یعنی فلاں کا یاد کیا ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. مفسرین نے لکھا اس کا کیا مطلب ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کا ذکر، جبھی کثرت ہوگا. دوسری جگہ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. ابھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا، یہ زیادہ دن کے نہیں، ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. ایک پرندہ ایک درخت کے اوپر بیٹھ کر بڑی خوبصورت انداز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر وہ وائرل ہوئی، یہ ابھی حال ہی کا ہے. تو اس سے اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ جن لوگوں کو یہ بات اگر موٹی عقل میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا پرندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اس سے سمجھ سکتا. یہاں تک کہ کہتے ہیں جب ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے گفتگو پوچھتا ہے کیا آج تمہارے پاس سے کوئی ذکر کرنے والا شخص گزرا ہے، وہ کہتا ہاں فلاں شخص ایک آدمی میرے پاس ذکر کرتا ہوا گزرا ہے، تو اس کو شاباش دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، کہتا مبارک ہو کہ تمہارے پاس سے ایک ایسا آدمی گزرا جو اللہ کو یاد کر رہا تھا. جو کچھ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ پہاڑ ایک تو گڑی ہوئی ایک مخلوق ہے اللہ کی، وہ کیسے بات کر سکتے، وہ اس چیز کا کیسے محسوس کر سکتی ہے. تو قرآن کریم نے تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان بھی کرتی ہے اور اس کو محسوس بھی کرتی ہے. اور یہ کافی جھک مارنے کے بعد آج کل کا سائنسداں اس بات کو تسلیم کرتی ہے اور اس کا قائل ہے کہ یہ جو نباتات ہیں اور یہ جمادات ہیں، سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حس رکھی ہے اس کے اندر سمجھنے کی اور کسی نہ کسی درجے میں اس کی طاقت، لیکن انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. قرآن خود کہتا ہے تم اس کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں. لیکن اس کائنات کے ہر ایک ذرہ ذرہ، یہاں تک کہ درخت کا ہر ایک پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ انسان ہی نہیں کرتا.
اللہ کی بنائی یہاں تک کہ دریاؤں کے اندر رہنے والی مخلوق وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر اکبر، اس کا ترجمہ یہ سب سے بڑا، بڑا نہیں سب سے بڑا. اردو میں اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، اکبر کا مطلب ہی ہوتا ہے، جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا. اسے قرآن کہہ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ اتنی عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالی، اور سب سے آسان بھی ہے اور سب سے بڑا انعام بھی ہے اس پر. سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا انعام اور سب سے آسان بھی ہے اس کو کرنا. کہ انسان بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کر سکتا. انسان بیٹھا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. یہ اللہ کی عادت بھی ہے کہ عام طور پر دنیا کے اندر جس چیز کی زیادہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے اس نعمت کو اللہ نے عام کر دیا. مثال کے طور پر پانی، کہ ہر انسان کی کتنی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے اس کو کتنا عام کر دیا ہے. دنیا کے جغرافیے پہ 3 حصے میں پانی، صرف 1 حصہ میں انسان آباد ہے. تو انسانوں کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو بھی اللہ نے کیا ہے آسان کر دیا. تھوڑی سی محنت سے انسان زمین سے پانی نکال لیتا ہے. اور جہاں جس طریقے سے سہولت ہے، ہر گھر میں نل لگے ہوئے ہیں. تو یہ دنیا کا بھی اصول اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ انسانوں کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کو اللہ نے اس نعمت کو عام کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز سے، جس عمل سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اور انسان اللہ کا مقرب بنتا جاتا ہے، وہ اس عمل کو، اس عبادت کو بھی اللہ نے آسان کر دیا اور اس کو بڑا بھی بنا دیا. اللہ خود کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ تجھے کون محبوب ہے، کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس کو میں ذکر کی توفیق عطا فرما دے رہا ہوں وہ میرا دوست ہے، اور جو اس نعمت سے محروم ہو کیا ہے؟ میرا دشمن ہے. اپنے نبی کو وحی کر رہے ہیں، اپنے نبی کو بتا رہے ہیں. اور ذکر پر مداومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. بلکہ کہتے ہیں پرانی جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں ان میں لکھا ہے، کسی بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے. ایک انسان اللہ کا عاشق ہونا یہ تو بات عام معمولی بات ہے. اللہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. کون؟ جو ذکر پر جس کی مداومت ہو جائے استقامت کے ساتھ. یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، نہیں. جس نے اپنی زندگی کا روٹین بنا لیا ہے اور اس کو اپنی عادت پڑ گئی ہے تو اللہ اس بندے کا عاشق ہو جاتا ہے. اور یہ اتنی پاورفل طاقت ہے کہ انسان کو ذکر کی مداومت سے اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. نفس کی ناجائز خواہشات کو روکنے کی اس کے اندر قوت اور صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اللہ. اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور ہر عبادت کی ایک حد متعین کر دی ہے. نماز کا ایک حد ہے، جسے جمعے میں 2 رکعت فرض ہے، اگر کوئی 3 رکعت پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی. عصر میں 4 رکعت فرض ہے تو 4 ہی رکعت فرض ہے وہ. لیکن ذکر کو جب بیان کیا اللہ نے تو اس کی حد متعین نہیں کی. سیدھا کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثیر کا لفظ استعمال فرمایا، کوئی حد متعین نہیں. اسی وجہ سے بزرگان دین کے معمولات میں چڑھاؤ اتار رہا ہے. کسی کے معمولات میں
400 کسی کے 500، اور جو ان کا انفرادی اعمال ہے تو بعض بزرگوں کے معاملات میں لکھا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد روزانہ کا ان کے معاملات میں ہوتے، استغفار، درود پاک، کلمہ طیبہ، اس لیے کہ قرآن کریم نے حد متعین نہیں کی۔ یہی ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اس پر جتنا بھی کثرت کرے گا وہ اس ترقیات کرتا چلا جائے گا، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا کر دے گا اللہ اس کے دل کے اندر اپنی محبت کو اتار دے گا، اپنا قرب اسے نصیب کر دے گا۔ خود فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 99 فوائد اس کے لکھے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور آسان بھی ہے کہ انسان نماز میں پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں مشقت ہوتی ہے کہ آدمی رکوع کرے گا، کھڑا ہوگا، پھر قیام کرے گا، سجدہ کرے گا۔ اس آدمی سے پوچھو جو نماز پڑھنے کا جس کو شوق نہیں ہے اور وہ مجبوری میں پڑھتا ہے، اس کو دیکھو کتنا بھاری لگتا ہے۔ خود ہماری طبیعت میں کبھی جب انسان کا طبیعت نہیں کرتی عبادت کرنے کا تو اس کو مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کرتا ہے جس کو اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذکر ایک اتنا آسان ہے کہ انسان اس کو ہر حال میں کر سکتا ہے، بیمار ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، بازاروں کے اندر ہو، دکان پر بیٹھا ہو، باغ کے اندر ہو، یا عورتیں کام کر رہی ہو، کپڑے دھو رہی ہو، جھاڑو لگا رہی ہو، کھانا بنا رہی ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے۔ اور یہ کتنی عبادت اتنا آسان بھی، اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ اللہ اسے پر کر دیتے۔ لیکن ہمارا دل نہیں لگتا، دل اس لیے نہیں لگتا ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تھوڑی دیر بھی جو ہے بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، وہ چلتے پھرتے بھی کر سکتے، اتنا آسان عبادت ہے۔ لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ کم از کم انسان صبح شام میں اپنا ایسا وقت متعین کر لے، چاہے وہ کتنا ہی، آج کل کوئی انسان، پہلے اتنا انسان کبھی بزی نہیں تھا جو اس دور کے اندر ہے، اتنا انسان کبھی بزی نہیں تھا، اور اس نے تو سب سے زیادہ بزی کر دیا انسان۔ پہلے کے چاہے کوئی بزنس کے لائن سے ہو، لیکن بزی انسان اس دور کے اندر جتنا ہے پہلے کبھی نہیں تھا اتنا مصروف، خواہ وہ کتنا ہی مصروف ہو، چاہے وہ اس کے پاس ہزاروں فیکٹریاں کا مالک ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا تاجر ہو، چاہے وہ دین کے کام میں بھی کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ایک خاص وقت متعین کرے کہ جس میں وہ صرف اللہ کو براہ راست یاد کرے، چاہے وہ دل سے یاد کر رہے ہو، مراقبے میں بیٹھو، یا زبان سے تسبیح گن رہے ہو۔ اور دل سے یاد کرنا یہ تو اور اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان کو جامعیت اور حضور قلب نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک نہیں، جتنے بھی اللہ والے بنے ہیں اور جتنے بھی اللہ کے کامل ولی بنے ہیں اور جتنے بھی اولیاء کرام سے آج لوگ جانتے ہیں، ان کے ناموں پر جو ہے لوگ پیسے تو لٹاتے ہیں، اور ان پہ نہ جانے ان کے ناموں پر کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ اختیار نہیں کرتے، اور اس پر دماغ نہیں چلاتے کہ اتنے بڑے وہ اللہ والے بنے کیسے، انہوں نے کن کن مجاہدوں کو طے کیا اور کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اس لیے کہ بغیر قربانیاں کے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے نہ کوئی اللہ کا ولی بنا ہے، نہ بن سکتا ہے۔ گھنٹوں مراقبے میں پڑے رہتے تھے، اور جس کا دل گھنٹوں اللہ کی یاد میں مشغول ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بندہ اللہ کا مقبول بنے گا، اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا رہتا ہے۔ اور پھر ذکر پر مداومت کے ذریعے سے بھی انسان مستجاب الدعوات کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات ایسے شخص کو کہتے ہیں جس دعا اللہ قبول نہیں کرتے، رد نہیں کرتے، جو دعائیں مانگتی ہے اللہ اس کا ہر دعا قبول کرتے، لیکن شرط ہے مداومت ہونا۔ مداومت ہونا یعنی چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن استقامت کے ساتھ، وہی عمل اللہ کو محبوب ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو، روزانہ پابندی کے ساتھ اس پر عمل ہو رہا ہو۔
جو بھی انسان اپنا اس کا معمول بنانا چاہیے، ہمارے زندگی کا یہ روٹین ہونا چاہیے کہ صبح شام کوئی وقت ہم متعین کر لیں، استغفار کی ایک تسبیح، درود پاک کی ایک تسبیح، کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح، اسی طریقے سے تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، اور بزرگوں کی معلومات اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن جو ہمارے شیخ تھے وہ ہمیں 4 تسبیح ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے کم بھی ہے، 3 تسبیح بھی ہے، لیکن خیر چاہے 3 تسبیح انسان عمل کرے یا 4 تسبیح کرے یا 5 تسبیح کرے، لیکن جو بھی تو بھی 2 ہی تسبیح کر رہا ہے، لیکن مداومت ہونی چاہیے پابندی کے ساتھ۔ ناغہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ نقصان ہوتا ہے، فوائد وہ نہیں ملتے جو ملنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جن کا تعلق بزرگوں سے ہوتا ہے وہ ان کی معمولات بتاتے ہیں، وہ لوگ تسبیحات پر پابندی کرتے ہیں اور پھر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ تو پہلے تو یہ جو نعمت جو مل رہی ہے، توفیق جو مل رہی ہے اللہ کے ذکر کرنے، یہ خود ایک نعمت ہے، یہ خود ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ اپنا دوست بناتے ہیں، اسے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ خود ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان مجاہدہ کرے یا خوب ذکر کا اہتمام کرے، اسے کچھ دکھے، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مقصود میں داخل نہیں ہے، بلکہ ہم خود وہ ترقی کر رہا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو رہی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ ذکر کی یہ طاقت ہے، ذکر کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور اس کو نفسانی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کرنے کی اس کو قوت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ ذکر کا نہیں کرتا، اللہ حفاظت فرمائے، وہ ایسا کام کرتا ہے کہ شیطان بھی اس سے شرماتا ہے، شیطان ہی بھاگ جاتا ہے، بھائی میں ہی نہیں کرتا تو میرا بھی باپ ہے، ایک تو میں ہی مجرم ہوں لیکن تو میرے سے بڑا مجرم دکھتا ہے۔ نہیں، واقعی ایک انسان جب خود ایک انسان جو اتنا بڑا جرم کرتا ہے، شیطان بھی کبھی شرما جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے غفلت چھائی جاتی ہے، ذکر نہ کرنے کی وجہ سے انسانوں پر غفلت چھایا، اور غفلت کے عالم میں انسان، اللہ حفاظت فرمائے، کیا سے کیا گزر کرتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اس لیے کہ دلوں پر جب غفلت، جب ظلمت طاری ہو گئی تو پھر اسے کیا بھی نہیں دکھتا، نفع نقصان اس کے سامنے کچھ نہیں دکھتا۔ تو ذکر کی مداومت سے انسان سے غفلت بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ نے سنا ہوگا رابعہ بصریہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑا اللہ والی گزری، ان کا ایک خادمہ تھی، ان کو مرنے کا وقت جب قریب، ان کو وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جو کپڑے انہی میں مجھے دفن دینا، میرے لیے نیا کپڑا نہیں خریدنا، اور میرے میت کی میرے تشہیر نہیں کرنا، مشہور نہیں کرنا زیادہ لوگوں کو، اس لیے کہ وہ اس زمانے کی جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو مجمع اکٹھا جمع ہونا لازمی تھا۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق ان کے خادمہ نے جو جس کپڑے میں ان کو وصیت کی گئی تو انہیں میں ان کو دیا گیا، کفن دے دیا گیا، اور کفن دینے کو زیادہ لوگوں کو نہیں، جو خاص لوگ تھے انہیں کو اطلاع دی گئی اور ان کو تدفین کر دیا گیا۔ جب ان کو اگلے دن ان کو خواب میں وہ خادمہ دیکھتے کہ خوبصورت لباس کے اندر جنت کے اندر ٹہل رہی ہے، تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ہم نے تو آپ کو جو ایک منبوس گدڑی کے اندر آپ کو کیا ہے کفن دے کر آپ کو ہم نے کیا ہے سپرد خاک کیا تھا، اور آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا اور کس عمل کی بنیاد پر فرمایا کہ اتنا عمدہ لباس جو ہم نے کسی بادشاہ کو بھی نہیں دے، کسی شہزادی نے بھی یہ لباس نہیں پہنے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور میرے ذکر پر مداومت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا۔ اگر تو بھی چاہتی ہے کہ تیرا مقام جنت کے اندر یہ ہو تو تم کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بھی داخلہ فرمائیں گے، اور جنت کے اندر بھی عمدہ سے عمدہ اس کا اکرام کیا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی خود ایک بہت بڑے بزرگ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے دنیا کے اندر 3 فائدے،
پہلا کیا ہے کہ اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پریشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اس کے دل سے رنج و غم کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ تو قرآن شاہد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پریشانیاں بھی ختم اور دل کو ایک سکون اور اطمینان طاری ہو جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو ذکر عادی نہیں ہوتا، دوسری روایت کے اندر آتا ہے اس کو مردوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کہتے ہیں جس طریقے سے زمین والوں کو آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، کیسے دکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ گھر جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آسمان کے فرشتوں کو اسی طرح ان کو دکھتا ہے جس طریقے سے زمین والے آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں۔ اور جو بندہ ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان پر اس کو قابو حاصل ہو جاتا ہے۔ شیطان پر اب وہ کیا ہے، اس کا زیادہ دو نہیں چلتا۔ یہ کسی اللہ والے نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، اس نے دیکھا کہ شیطان جو ہے بالکل پتلا سوکھ کر ایسا ہو گیا لکڑی کی طرح۔ اس نے پوچھا کہ تو ایسا، تیری حال ایسا کیوں ہو گئے؟ کہ یہ ذکر کی مداومت کی وجہ سے اس نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے۔ یہ دوسری جگہ دوسرے بزرگوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دیکھا کہ انہوں نے شیطان جو ہے بغیر کپڑے اتارے ننگا ٹہل رہا ہے۔ اس نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مردوں کے درمیان تو اور لوگوں کے درمیان تو بغیر کپڑا اتارے برہنہ گھوم رہا ہے۔ فرمایا کہ انسان ہی نہیں ہے، انسان تو وہ ہے کہ فلاں دمشق کی جامع مسجد میں وہاں ہے، وہ آدمی ہے، میں ان سے شرم کرتا ہوں، یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جا کر دیکھا گیا تو وہ چند لوگ تھے جو اللہ کے ذکر میں منہمک تھے۔ تو جو لوگ اللہ کے ذکر کے عادی بن جاتے ہیں اس پر شیطان ڈرتا بھی ہے، اس پر اس کا وہ حاوی نہیں ہوتا۔ اور جہاں انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ عمل انتہائی آسان بھی ہے اور اس پر انعام بھی بہت بڑا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا یہ روٹین بن جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا زینہ ہے، ایک ایسا سیڑھی ہے کہ اس پر مداومت کے ذریعے سے انسان دوسرے اعمال کو اسے توفیق مل جاتی ہے۔ اور ان میں سب سے بڑا ذکر قرآن کریم کی تلاوت، کہ انسان صبح جب اٹھتا ہے تو اس کو سب پہلے اللہ کے ذکر سے اپنے صبح کا آغاز کرے۔ روٹین بن جانا چاہیے کہ گھروں کے اندر مرد ہو، عورت ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، سب سے پہلے قرآن کھول کر بیٹھے۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی وہ آسمان کو کیسے چمکے گا جیسا ہمیں ستارہ سمجھتا ہے۔ اور اس گھر کے اندر شیطان کا تو کیا، اس کا پر بھی وہاں نہیں آ سکتا۔ اور وہ گھر، اس گھر کے اندر برکت رحمت نازل ہونا یقینی ہے۔ آج جو شکایتیں رہتی ہیں کہ مجھے فلاں پریشان کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے گھروں کو قبرستان بنا دیا۔ نہ مرد پڑھتا ہے نہ عورتیں پڑھتی ہے نماز، نہ قرآن کی پورا طاق کے اندر اسے اچھے جزدان میں سجا کر تو رکھتے ہیں لیکن اسے کھول کر دیکھنے کی توفیق تک نہیں ہے۔ پورا مہینہ بلکہ سال گزر جاتا ہے، گھروں کے طاقوں کے اندر قرآن رکھے رہتے ہیں، نہ مرد پڑھتا ہے، نہ عورت پڑھتی ہے، نہ بیٹا پڑھتا ہے، نہ بیٹی پڑھتی ہے، رکھا رہتا ہے بس۔ اگر کھلتی بھی ہے تو بھول سے جا کے رمضان میں کھلتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جب یہ مسلمانوں کا حال ہو جائے گا ہمارے گھروں کے اندر تو وہاں برکت رحمت ہوگی کہ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بے برکتی آنا لازمی ہے۔ برکتیں قرآن کریم کی تلاوتوں سے آتی ہے، اللہ کے ذکر سے آتی ہے، اللہ کی عبادتیں کرنے سے ملتی ہے۔ جس گھر کے اندر مہینوں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو تو وہ گھر قبرستان نہیں تو کیا ہے؟ جس گھر کے اندر مہینوں کوئی مصلی بچھا کر نماز نہیں پڑھتا ہو تو وہ قبرستان نہیں تو کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ مسلمانوں کے حال ہے۔ یہ بہت سے وہ نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن گھروں کے اندر نہ ان کی عورتیں پڑھتی ہیں نہ ان کے بچے پڑھتے ہیں۔
برکتیں چاہیے، سکون چاہیے، دنیا آخرت کی کامیابی چاہیے، تو ہمیں اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامنا پڑے۔ صبح صبح یہ جب بھی انسان کو صبح اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے صبح کے اندر برکت رکھی اس امت کے لیے۔ انسان جب اٹھتا ہے تو خالی ذہن ہوتا ہے، جب قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کرے گا تو اس کے اندر وہ نور پیدا ہوگا۔ یا تو قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کرے تو قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان کے دلوں کو کیا کرتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا۔ اور ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کے صبح صبح، یوں کہتے ہیں کہ جب مدینے کی گلیوں میں اگر کوئی 3 بجے 2:30 بجے رات میں جب گزر جاتا تھا تو ان کو شہد کی مکھی کی جو بنبناٹ کی آواز تھی ایسی آتی تھی۔ تحقیق کیا گیا، کیا تھا یہ؟ کہتے ہیں صحابہ کرام جو ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن کریم تہجد میں تلاوت کیا اس کی آواز آتی تھی۔ ایک وقت تھا مسلمان صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرتے تھے۔ آج دیکھو اٹھتے کم گئے، نہ سونے کا کوئی شیڈول ہے نہ اٹھنے کا شیڈول ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ سوئیں گے 12 بجے، اٹھیں گے کب؟ جب بالکل دھوپ ہو جائے، نکل جائے گی سورج، الا ماشاء اللہ۔ اگر کہیں کام پہ جانا ہے، صبح صبح فیکٹری کھولنی ہے یا کسی کو کام پر جانا ہے، وہ تو اٹھتا ہے، اس لیے کام پر جائے، عبادت کرنے کی نیت سے نہیں اٹھتا وہ، الا ماشاء اللہ۔ نہ سونے کا شیڈول ہے نہ اٹھنے کا شیڈول، کوئی اللہ کا ذکر کا تو نام ہی کیا، اللہ حفاظت کرے۔ اٹھتے ہیں، برش ادھر سے مارے، سنت ایک وہیں جنازہ نکال دیتے ہیں، کیا کہ کھائے، اللہ کا نام لیے بغیر چل دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ یہ مسلمانوں کے حالات بگڑیے نہیں تھے پہلے لوگوں کے، کہ ان کا صبح کا آغاز اللہ کی قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا تھا، اللہ کے ذکر سے ہوتا تھا۔ وہ پہلے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے تر و تازہ کر لیتے تھے، اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں ان کا بلند مقام عطا فرمائی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کو بھی، تو ہم بعض اوقات کہ ہم لوگ اللہ حفاظت فرمائے کہ مسجد کے اندر جب آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لیتے، لیکن گھروں کے اندر نہیں کرتے، یہ بھی کمزوری ہے۔ مسجد کے اندر جب تو آئے تو چلو چونکہ یہ ماحول ملتا ہے، لیکن گھروں کے اندر جب جاتے ہیں تو نہیں بیٹھتے اللہ، نہیں، ہمارے اپنے گھروں کو بھی ہم اللہ کے ذکر سے آباد کریں تاکہ وہاں بھی رحمت نازل ہو۔ صرف مسجد نہیں، ذکر کیسی انسان ہر جگہ کر سکتا ہے، اور اس کو اپنی تنہائیوں میں بھی اور اپنے گھروں کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہے، صرف مسجد میں نہیں۔ اور اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آباد کرے، اسے نمازوں سے آباد کرے، اور سب کرے، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بچیاں بھی۔ پھر دیکھو گھر، آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، پھر اس گھر پر رحمت نازل ہوگی اور وہ ایسا دیکھے گا آسمان کے فرشتوں کو جیسا آپ ستارے کو دیکھتے ہیں۔ پھر یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو بے برکتی ہے، اللہ ختم کر دے گا۔ یہ سب طاقت ہے اللہ کے ذکر میں، قرآن کی، لیکن کرنا تجھے۔ اس لیے ہمیں اپنا روٹین، اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کے ایسے بندے بندیاں ہیں جو کر رہے ہیں، وہ ہمیں اور آپ جیسے ہیں، لیکن ہمیں اتنے قائل ہیں کہ ہم لوگ اپنا آج کا کرنے کا عادی نہیں بنتے۔ اس کو اپنا معمول بنائے کہ انسان استغفار کم سے کم صبح شام 200 مرتبہ، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، اسی طرح کا پہلا کلمہ صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، درود شریف صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو جو آپ نے 12 سنا وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ جو آپ کو یاد نہیں سبحان اللہ تو سب کو یاد آتا ہے. اور استغفار تو بھی یاد رہتا الحمدللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پوری یاد ہے تو اچھی بات ہے. یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ بھی یاد رہتا ہے. یہ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، جس کو عوام لوگ کیا کہتے ہیں شیطان بھگانے کے لیے. شیطان بھگانے کے لیے نہیں ہے، یہ بڑا ہی نیکیوں کا ایک ذخیرہ، یہ مضبوط کلمہ ہے. یہ شیطان بھگانے کے لیے نہیں ہوتا. عام طور پر انسان اس کو یہی سمجھتا ہے یہ نیکیوں کا انبار جمع کر دیتا ہے. لیکن جو بھی انسان تسبیح ہو تو اس کو کیا اپنا ایک روٹین معمول بنا لینا چاہیے. استغفار کا کہ کلمہ طیبہ کا یاد نہیں تو اس کو یاد کرے، اور اپنا معمول پابندی کے ساتھ ایک وقت متعین کر لے کہ فلاں وقت میں مجھے اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کرنا ہے تو اس وقت میں وہی کرنا ہے. کبھی آ جاتی ہے تو لیکن اس وقت تھوڑا کم کر لے، لیکن کرے پابندی کے ساتھ. کیا کہ مصروفیات آ جاتی ہے، لیکن ایسے ناغا نہیں، ناغا کا نقصان ہوتا ہے. کم ہو سکتی ہے، 100 کرتے تھے 50 کر لے، 50 بھی ان کی گنجائش نہیں 25 کر لے تو مداومت ہو جائے گی. اس لیے پابندی کے ساتھ ہم اپنے گھروں کے اندر اللہ کو ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات کی خود بھی اور ہماری عورتیں اور بچے اس کی پابندی کریں، جبھی آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. اور یہ ذکر پر مداومت یہ ایک ایسا زینہ ہے، ایک ایسی مضبوط ذریعہ ہے، یہ انسان کو تہجد گزار بھی بنا دیتا ہے. اور دیگر جتنی بھی عبادتیں سب آپ کو توفیق ملتی چلی جائے گی. اللہ کا قرب بھی حاصل ہو رہا ہے، اللہ کی محبت بھی دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور آپ کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ایک انبار جمع ہو رہا ہے، اور آپ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ سب انعامات ذکر پر مداومت تھے. اسی لیے ہمارے جتنے بھی اللہ اور بزرگ دین ہیں یہ کثرت کے ساتھ، حالانکہ وہ لوگ اتنا نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا اتنا اونچا مقام، اللہ کی اتنی جمعیت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے گناہ کر کے بھی اتنا نہیں روتے جتنا وہ نیک اعمال کر کے روتے. ان کی اتنی فکر ہوتی ہے اس کی اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی. ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد بھی فکر حاصل نہیں ہوتی. اتنی دل سخت، گناہ کرتے کرتے دل ایسا سخت ہو گیا ہے. اللہ حفاظت فرمایا، ہمارے دلوں پر اللہ لگ رہا مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. یہ تو ہوا تھا ان منافقین کے لیے نازل، لیکن آج کا مسلمان چونکہ اتنا غافل ہو گیا ہے کہ اس کے دل نے اس کو حق بات سمجھ میں سے نہیں آ رہی. اس لیے ہم توبہ کریں اور اپنے آپ کو کیا ہے وقت اس کے لیے ہم فارغ ہوں کہ ہم صبح صبح کوئی کام کرنے سے پہلے قرآن کریم کھول کر گھروں میں بیٹھے. قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے تسبیح لے کر بیٹھے. جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ سب سے، اس لیے کہ قرآن یہ سب افضل الذکر ہے. ایک حرف پر 10 نیکی. اور انسان اگر آدھے پارے کی بھی کم سے کم تلاوت کیا تو اس کی کتنی نیکیاں ہوں گی؟ گننے کے لیے کیلکولیٹر چاہیے اور کم سے کم 10 سے 20 منٹ چاہیے. آدھے پارے کے ایک حروف کو گنیں گے، نیکیاں گنیں گے، اتنا وقت چاہیے. اتنے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہو گئی جتنا وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن انسان کرے تو صحیح. حالانکہ کہتے ہیں روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت ہو تاکہ 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے. لیکن نہیں کر، زیادہ بیزی ہو تو آدھا پارہ ہی کرو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم 5 پارہ تو کرو. یہ کہ آپ پورا تمہارے طاق میں رکھا ہوا مہینوں کیا سال گزر جاتے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے. یہ کیسا مسلمان؟ یہ ہے ہماری کمزوری کہ اللہ کی کتاب سے اتنی غفلت. اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں اور پھر شکایتیں رہتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہمارا یہ
معمول ہم بنائیں کہ اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ جنت کا نمونہ اللہ کی عبادتوں سے بنے گا، اللہ کے احکامات کو جاری کرنے سے بنے گا۔ ہم اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے، نوافل سے، ذکر و اذکار کی تسبیحات سے ہم آباد کریں۔ دیکھیے پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بناتا ہے، برکتیں رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور آپ کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کو داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی مقرب اور خاص بندوں میں شامل کر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہمیں ملیں گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اس کا دنیا کے اندر اس نعمت کا بدلہ تو ہے ہی نہیں، لیکن جنت کے اندر سب سے زیادہ وہ انعام میں ہوگا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ